بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ووجدک عائلا فأغنی، اور ہم نے آپ کو تنگ دست یا بے بس پایا اور مستغنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سو آپ بھی کسی یتیم کو حقارت سے نہ دیکھیے، اس پر سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی مانگنے والے کو جھڑکے نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ذکر فرماتے رہا کرے۔ مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالکل دنیاوی اعتبار سے تہی دست تھے، نہ کوئی دولت تھی، نہ لاؤ لشکر تھا، نہ ساتھی تھے۔ اس بوڑھے آسمان نے دیکھا روئے زمین پر اکیلا ایک شخص پورے جہان کے عالم کفر کے مقابلے میں اسلام کا علم لے کر کھڑا ہوا، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے دنیاوی، کوئی دولت و حشمت نہیں تھی، کوئی افرادی قوت نہیں تھی، دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا۔ فَأَغْنَى، لیکن ہم نے آپ کو ساری نعمتیں اس قدر دیں کہ اقتدار و اختیار کو اور مال و دولت کو آپ کے مبارک قدموں کی دھول بنا دیا۔ ایسا انقلاب آیا کہ کفر کا سینہ شک کر کے عدل و انصاف کا ایک نظام، حق کا اور کھرا اور صاف ستھرا عقیدہ اور نظریہ اور خوبصورت کردار برآمد ہوا، اور کفر کی تاریکیاں چھٹتی گئیں اور اسلام کا نور پھیلتا گیا، حتیٰ کہ سلاطین عالم بھی محتاج ہوئے، دنیا کے بادشاہوں کو بھی جھکنا پڑا، ایک عظیم سلطنت وجود میں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے ایک اشارے ابرو پر زمانہ کروٹیں لینے لگا۔ سو
اب آپ کو بھی چاہیے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم بنیادی طور پر بے آسرا بے بس کو کہا جاتا ہے۔ بچپن میں نابالغ ہونے کے وقت شعور نہیں ہے، قوت کار نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، عمر کم ہے، اور والد جو پرورش کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کا سایہ سے ہاتھ سے اٹھ گیا تو بندہ ہر طرح سے بے آسرا ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب ریاست اسلامی وجود میں آتی ہے تو اس میں بے شمار مخلوق بے آسرا بے سر و سامان ہوتی ہے۔ تو اس ارشاد سے مراد یہ ہے کہ جو ریاست آپ نے ترتیب دی اس میں کسی بے بس و بے کس و مجبور کو اس کی مجبوری اور بے بسی پریشان نہ کرے، بلکہ ریاست کا کام ہے کہ ہر مجبور و بے بس کی دستگیری کرے، اس تک زندگی کے وسائل پہنچائے، صحت، تعلیم، روزگار کے مواقع فراہم کرے، اس کی جان، مال، آبرو کا تحفظ ہر طرح سے مکمل طور پر کیا جائے۔ یہ آیات اسلامی نظام حکومت کی بنیادی احکام کی بنیادی اینٹ رکھ رہی ہیں، اور خطاب ہے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، جس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آپ کا خادم آپ کی جگہ لے گا، جو بھی حکمران ہوگا، جو بھی سربراہ سلطنت ہوگا، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پوری ریاست میں کوئی فرد خود کو بے آسرا نہ سمجھے۔ یہ تو فردہ قیامت پتہ چلے گا کہ جن قوموں نے ممالک پر ناجائز اور ناروا طریقے سے قبضے کیے، ان کے وسائل لوٹے، ان کی دولت لوٹ کر لے گئے، ان کے لوگوں کو غلام بنایا، انہوں نے غلاموں کو ہمیشہ غلام رکھنے کے لیے کچھ طریقے ایجاد کیے، جو یہاں بھی ہوئے، یہاں بھی یہی حال ہوا۔ ان کی سواری خاص بنائی گئی، ان کے آنے جانے کے وقت لوگوں کو روک دو، سڑکیں بند کر دو، فلاں صاحب نے گزرنا ہے، ایک برتری قائم رکھنے کے لیے۔ وہ لوگ چلے گئے، روز شور ہوتا ہے ہم آزاد ہیں، ملک آزاد ہو گیا، لیکن سلوک تو ہمارے ساتھ وہی غلاموں والا ہوتا۔ بیمار ایمبولینسوں میں مر جاتے ہیں، لیکن راستہ نہیں کھلتا کہ حاکم کی سواری گزرے گی۔ ایک بندے کی حفاظت کے لیے 100 گاڑی کا قافلہ ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ حکمران سے لے کر عام آدمی جھگی نشین تک سب کو ایک سی حفاظت ملنی چاہیے، سب کی جان ایک جیسی قیمتی ہے، سب کا مال ایک جیسا ہے، سب کی آبرو ایک جیسی۔ تو ہمارے حکمرانوں نے وہی انداز اپنائے ہوئے ہیں، غریبوں پر بوجھ ڈالا جاتا ہے،
طرح طرح کے ٹیکس لگائے جاتے ہیں، اور اقتدار میں جو طبقہ ہے وہ عیش کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، موج اڑاتا ہے، لیکن یہ پتہ تب چلے گا جب عرصہ معاشر میں مالک الملک کے سامنے حساب دینا ہوگا، جہاں حقوق و فرائض کی جانچ ہوگی، جہاں پوچھا جائے گا کہ میری مخلوق کو تم نے اپنا غلام کیسے سمجھ لیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو بے بس و مجبور پایا، بغیر وسائل کے پایا۔ آپ کے پاس بظاہر دنیاوی وسائل کوئی بھی نہیں تھے، لیکن آپ کو وہ شان، وہ عزت دی کہ دنیا کے بڑے بڑے حکمران سرنگوں ہو گئے، بہت بڑی عالی شان حکومت بن گئی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی پوری حکومت میں کسی بے آسرا کو بے آسرا نہیں رہنا چاہیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی محتاج کو کوئی جھڑکے نہیں، اس کی صرف ضرورت پوری نہ کرے، اس کا احترام بھی کرے، اس کی عزت نفس بھی بحال رہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ عوام سے ٹیکس لیا جاتا ہے، یا پھر عوام ہی کو رہن رکھ کے باہر کے ملکوں سے قرض لیا جاتا ہے۔ جو غیر ملکی قرضہ ہے وہ حکمرانوں نے تو ادا نہیں کرنا، ہم ہی کو ادا کرنا ہے، اور پھر اس میں سے کچھ حصہ اگر کوئی سڑک بنا دی جاتی ہے یا پل بنا دیا جاتا ہے یا سکول، تو اس پہ بڑے بڑے بورڈ لگتے ہیں، بڑا جلسہ ہوتا ہے، احسان کیا جاتا ہے کہ ہم تمہارے لیے ہم نے یہ کارنامہ کر دیا۔ بھائی کیا آپ نے کیا کر دیا؟ کس بات کی تختی لگا رہے ہو؟ کیا آپ نے اپنے باپ کی جائیداد میں سے کوئی پیسے دیے؟ اپنے پلے سے کیا دیا؟ غریبوں کا، عوام کا ہی پیسہ ہے، اس میں سے اربوں آپ نے جمع کیا، وہ کھا کے چند ٹکے واپس انہیں کیے، اس کا احسان کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا دروازہ ہم بھی چھوڑ چکے، ہم نے بھی اپنی امیدیں مخلوق سے وابستہ کر رکھی، اللہ کی بارگاہ ہم سے چھوٹ گئی ہے، ہمیں اللہ سے کوئی امید بھی نہیں۔ مذہب کو ہم نے ایک رسم کے طور پہ اپنا رکھا ہے، کبھی موقع ملا کوئی سجدہ کر لیا، وہ بھی بھاگتے دوڑتے، نہیں تو نہیں، فرصت ملی نہ پڑی۔ حلال حرام کے لیے ہم بہانے تراشنا شروع کر دیتے ہیں، جانتے ہوتے ہیں جو کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے، دنیاوی لعنت و ملامت سے بچنے کے لیے کہیں سے فتویٰ خرید لاتے، آخرت کے لیے نہیں۔ آخرت میں تو یہ خریدے ہوئے فتوے کام نہیں آئیں گے۔ جو فتویٰ خریدتا ہے وہ خود بھی جان رہا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اسی لیے تو فتویٰ خریدتا ہے کہ لوگوں کا منہ بند ہو جائے۔ لیکن کیا ہم نے حساب لوگوں کو دینا ہے یا اللہ کریم کو؟ کیا وہ خریدا ہوا فتویٰ قیامت کو کام آئے گا؟ اچھا، بڑی عجیب بات ہے
کہ رات دن ہم محنت کرتے ہیں، عقائد بتاتے ہیں، اعمال بتاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں آپ بھی کریں، پھر ہمیں میل آتی ہے اور جی بس دعا کریں کہ میں ذکر کر سکوں۔ کبھی نہیں آپ نے لکھا دعا کریں میں صبح اٹھ کر کپڑے بدل سکوں، دعا کریں میں کھانا کھا سکوں۔ دنیا کے سارے کام کر لیتے ہیں، دین کی باری آتی ہے تو بات دعاؤں پہ چلی جاتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، وہ غالب نے کہا تھا نا، بڑی اچھی منظر کشی اس نے کی تھی کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ ہمارا بھی عالم یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اللہ بھی ہے، اس کی بارگاہ بھی ہے، اس کی اطاعت کی جائے، لیکن ہم عزت بھی لوگوں سے چاہتے ہیں، مال بھی لوگوں سے لینا چاہتے ہیں، سہولتیں بھی لوگوں سے لینا چاہتے ہیں، اچھا بھی لوگوں کی رائے میں بننا چاہتے ہیں۔ لوگ عزت بھی نہیں دیتے، مال بھی نہیں دیتے، ہم اچھا بھی نہیں کہتے، اس لیے کہ جن سے ہم امید رکھتے ہیں انہیں اپنے اچھا کہلوانے کی فکر ہوتی ہے۔ جن سے ہم مال لینے کی امید رکھتے ہیں وہ خود مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جن سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ وہ ہمیں عزت دیں وہ خود اپنی عزت تلاش کرتے پھرتے ہیں، اپنے لیے جمع کریں یا ہمیں دیں۔ تو کیوں نہ یہ چیزیں اس بارگاہ سے حاصل کی جائیں جو واقعی منعم حقیقی ہے، جو نعمتیں بانٹتا ہے، جو دیتا ہے، جو دے سکتا ہے۔ کیوں نہ امور دنیا کو اس طرح انجام اس نظر سے دیا جائے کہ اس پر میرا اللہ راضی ہوگا، لوگوں سے امید نہ رکھی جائے۔ کسی سے نیکی بھی کی جائے تو اس سے شکریہ کی امید بھی نہ رکھی جائے، کیونکہ وہ نیکی اللہ کی اطاعت کے لیے ہم کر رہے ہیں، اس پر احسان نہیں کر رہے، اس پر احسان نہ جتایا جائے۔ تو یہ قانون ارشاد فرمایا کہ اما الیتیم فلا تقہر، کسی بے بس کو کوئی جھڑکے نہیں۔ مجبور بندہ تھانے جاتا ہے، آگے جوتے پڑتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت میں جاتا ہے، آگے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، اتنا ٹکٹ لگاؤ، وہ فیس دو، اتنا وکیل کرو، اور ڈرتے ہوئے مجسٹریٹ کے سامنے نہیں جاتے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ حق ملنے کا کون سا طریقہ ہے؟ اسے تو حق ہونا چاہیے جا کر مجسٹریٹ کا دامن پکڑے کہ جناب میرا یہ حق مجروح ہو رہا ہے، مجھے دلایا جائے۔ لیکن الٹا اسے جھڑکا، دبایا، ڈرایا جاتا ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ سرکاری اداروں کے پاس جانے سے بچی جائے، نیچے نیچے کام ہو جائے، پھر اس سے رشوت لی جاتی ہے، پھر اسے اس کا مال چھینا جاتا ہے، آبرو گنوا بیٹھتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ کیا فائدہ؟ فرمائیے اسلامی طریقے حکمرانی نہیں ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی بے بس کو حقارت سے نہ دیکھا جائے، اس کی توہین نہ کی جائے، اسے جھڑکا نہ جائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی محتاج کو اس سے نفرت نہ کی جائے کہ یہ بے بس ہے، محتاج ہے۔ کسی شخص کو اللہ کریم نے مخلوق کا محتاج نہیں رکھا، ہر شخص کو وہ خود دے رہا ہے۔ ہمیں آزمانے کے لیے بعض لوگوں کو اس نے اپنے وسائل بھی دیے ہیں اور بعض دوسروں کے وسائل بھی اس کو دے دیے ہیں کہ ان تک پہنچا دو۔ جس کے پاس وسائل ہیں، دولت ہے یا اختیار ہے، اقتدار ہے، تو وہ دوسروں کے وسائل اس کے پاس جمع ہو گئے ہیں۔
اس کا امتحان یہ ہے کہ ان کے حقوق ان تک باعزت طور پر پہنچاتا ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے وہ غریبوں کو دیتا ہے تو اپنے پاس سے نہیں دیتا، مال اللہ کا ہے، ان کے نصیب سے زیادہ نہیں دیتا، وہ اپنی قسمت لے کے جاتے۔ تو اچھے طریقے سے باعزت طریقے سے انہیں دے، انہیں ذلیل نہ کرے، ان پر احسان نہ کرے، بدلے میں ان سے کسی بات کی توقع نہ رکھے، اللہ کے نام پر دے رہا ہے، وہ رزق انہی کا ہے جن کو مل رہا ہے۔ وقتی طور پر اللہ نے اسے دے کر اسے خواہ معتبر کر دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اما السائل فلا تنہر، یعنی اسے محتاج کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے، حقارت نہیں ہونی چاہیے، اسے حقیر نہ سمجھا جائے۔ اس کی ہر فرد کی ایک اپنی عزت نفس ہے، اس کی عزت نفس مجروح نہ کی جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مانگتا ہے تم سے، تمہارے پاس کچھ ہے دے دو، کچھ نہیں دے سکتے، پاس کچھ نہیں ہے تو اچھے طریقے سے معذرت کر لو، پیسہ نہیں دے سکتے تو کوئی اچھی بات ہی کہہ دو، اسے جھڑکو نہیں، حقیر نہ سمجھو، ایسی بات نہ کرو جس سے اس کی دل آزاری ہو، اچھے طریقے سے معذرت کر لو۔ چلو اس نے پیسے مانگے ہیں، تمہارے پاس نہیں ہے، نہیں دے سکتے، تو بات تو اچھی کر سکتے۔ یہ محتاج کو اس کی عزت نفس مجروح کر کے نہ دیا جائے، اس کی عزت نفس بحال رکھے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کی بھی ایک عزت ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے، ایک وقار ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، ان کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ تو یہ بنیاد ہے اسلامی ریاست کی، کہ ریاست کے ہر فرد کے حقوق کا تحفظ ہو، اس کے بچوں کی تعلیم کا اہتمام ہو۔ ہم کہتے ہیں نا مغرب ہم سے آگے نکل گیا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب ظہور اسلام ہوا، جب یہ بنیادی باتیں تعلیم فرمائی جا رہی تھی، مغرب کہاں تھا؟ مغرب وحشت اور درندگی کی اتھاہ گہرائیوں اور تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ یورپین اقوام کو اس عہد کا مورخ دا کیو مین لکھتا ہے، غاروں میں رہنے والے لوگ، انہیں مکان بنانا نہیں آتے تھے، زیادہ سے زیادہ گھاس پھوس کی جھوپڑی بنا لیتے تھے یا پہاڑ میں غار بنا کر رہتے تھے۔ آگے امریکہ وغیرہ اور مزید مغربی ممالک جو ہیں، انہیں مورخ دا وائلڈ ویسٹ لکھتا ہے، 2 دفعہ وحشی مغرب۔ درندگی تھی، ہر طاقتور کمزور کو قتل کر دیتا، اس کی عزت لوٹ لیتا، گھر لوٹ لیتا، وسائل لوٹ لیتا۔ آج بھی ان کی اس دور کی فلمیں وہ دکھاتے ہیں، اپنے باپ دادا کا احوال۔ بڑے بڑے معتبر قبائل کے سردار، ان کے اپنے ماں باپ بہن بھائی لڑتے ہی رہتے تھے، جو جہاں مارا جاتا وہیں چھوڑ کے چلے جاتے، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، کوئی دفن تک نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اگر کوئی دیکھتا تو وہ دیکھتا تھا کہ اس کا جوتا کیسا ہے، میرا جوتا پرانا ہے تو اپنا پرانا اتار کر مردے کا نیا چھین لیتا تھا، کپڑے اتار لیتا تھا، نہیں تو پڑا رہے کہ دکھاتے رہیں، کتے کھاتے رہیں، گل سڑ جائے گا۔ کوئی انسانوں والی بات نظر نہیں آتی۔ آج بھی ان کی موویز دیکھ لیں تو ہم سے آگے کیسے نکل گئے۔ اسلام نے بنیادی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔
انہوں نے اس چیز کا مطالعہ کیا کہ ممالک اور زمینیں تو فتح کی جا سکتی ہیں. ایرانین امپائر جو تھی بہت بڑی سلطنت تھی، بہت دور تک پھیلی اور دنیا میں تاریخی اعتبار سے واحد ریاست تھی جو نوح علیہ السلام کے بعد جب آبادیاں بنی تو حکومت بنی، تب سے لے کر ظہور اسلام تک ایک خاندان میں بادشاہت آ رہی تھی اور ایک ریاست تھی. اتنے عرصے سے وہ آگ کے پجاری تھے کہ سمندر، ایک تو سمندر ہے نا میم پر پیش ہے، یہ پانی کا جو ذخیرہ ہے، میم پر زبر سمندر لکھیں تو ایک کیڑا ہے جو وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں کم از کم 1000 سال مسلسل آگ جلتی رہے تو اس میں ایک مخلوق پیدا ہو جاتی ہے. اللہ قادر ہے، اس کی عجیب شان ہے. 1000 سال مسلسل آگ جلتی رہے تو اس میں کچھ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، انہیں سمندر کہتے ہیں. وہ یا کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے تو یا آتش کدے ایران میں پایا گیا، یعنی ہزاروں سال اس آتش کدے میں آگ جلتی رہی، اس آگ میں وہ کیڑے پیدا ہو گئے. اسی طرح دوسری سپر پاور تھی کیسر، بہت بڑے علاقے پہ قابل 1.5 لاکھ فوجی اس کے ایک ایک گورنر کے تابع تھا. اس وقت افرادی قوت تلوار کی جنگ ہوتی تھی، بڑی بڑی طاقتیں تھیں. تو اسلام نے جب ظہور کیا تو وہ طاقتیں سرنگوں ہو گئیں اور ممالک فتح ہو جاتے ہیں، حکومتوں کو حکومتیں شکست دے دیتی ہیں، لوگوں کو غلام بنا لیتی ہیں، لیکن لوگ تبدیل نہیں ہوتے. جہاں 150 سال عیسائیوں نے حکومت کی تو کوئی لوگ عیسائی تو نہیں ہو گئے. انہوں نے مطالعہ یہ کیا کہ عجیب بات ہے کہ اسلامی افواج جہاں جاتی ہیں علاقہ تو فتح ہوتا ہے، یہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، دل فتح ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے اسلامی حکومت کے بنیادی اصول دیکھے، انصاف کا، عدل کا، حقوق کے تحفظ کا، آبرو کے تحفظ کا، تعلیم کا، صحت کا، یہ اہتمام دیکھے انہوں نے. اب قانون فطرت جو ہے اس کی بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اگر اس کے مطابق زندگی کو کافر بھی ڈال لے تو دنیا کا فائدہ اس کو بھی ہوتا ہے، مومن ڈال لے تو اسے دوگنا فائدہ ہوتا ہے، دنیا کا بھی آخرت کا. کافر بھی اپنا لے تو دنیا کا فائدہ اسے ہوتا ہے، آخرت کا نہیں ہوتا. جیسے پیاس ہو، ٹھنڈا میٹھا پانی دیں، کافر کو دیں یا مومن کو دیں، دونوں کی پیاس بھی بجھے گی، راحت بھی ہوگی، مزہ بھی آئے گا. مومن پی کر الحمدللہ کہے گا، اسے آخرت میں بھی اجر ملے گا. کافر پی کر اللہ کا نام نہیں لیتا، نہ اسے یاد کرتا ہے، تو اس سے فرصت ہوگی. تو اخروی نتائج عقائد پر مرتب ہوں گے، دنیوی نتائج دونوں کے ایک جیسے. ان قوموں نے وہ چیزیں اپنانا شروع کی کہ ناپ تول میں پورا رکھو، لین دین میں انصاف کرو، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرو. مثلا برطانیہ میں جو حکومت میں اصول بنے ہوئے ہیں، جس کا گھر نہیں ہے اسے گھر بنا کے حکومت دے، جس کے پاس روزگار نہیں ہے اسے حکومت وظیفہ دے، جس کے بچہ پیدا ہو بچہ کے اخراجات، ادویات، چیزیں دے، جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اسے وظیفہ دیا جائے، اس کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے، تعلیم سب کے لیے ہو اور تعلیم مفت ہو. کتابیں ماں باپ کا مسئلہ نہیں، سکول کا مسئلہ ہے بچوں کو کتابیں دینا.
بچے صبح سکول آ جاتے ہیں، ان کا ناشتہ دوپہر کا کھانا سکول کے ذمہ ہے، گاڑی سکول کے ذمہ ہے، لے کے آتی ہے، کوئی کرایہ نہیں دیتے، بالغ ہونے تک اس کے روزگار کا ذمہ یہ کہاں سے لیا انہوں نے؟ یہ وہ اسلام کے قوانین تھے جنہوں نے دنیا کو مسخر کیا۔ جب ان قوموں نے اپنائے تو دنیاوی اعتبار سے وہ ترقی کر گئیں۔ ہم نے یہ سب چھوڑ دیے اور ہم نے وہ چیزیں اپنا لیں جو ظالموں کا رویہ تھا، جو چور و چکوں کا رویہ تھا، جو ان قوموں کا رویہ تھا جنہوں نے قوموں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا۔ اب ہمارے ہاں سارا نظام الف سے یہ تک وہی ہے جو انگریز نے غلاموں کے لیے بنایا تھا، اور ہم آزاد ہیں۔ کیسے آزاد ہیں؟ ایک بندے کا زندگی کا سارا نظام غلاموں جیسے تو آزاد کیسا ہے؟ آزاد تو وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے جیتا ہے، جسے جینا دوسرے کی مرضی سے ہے، اس کے حقوق، اس کا کھانا پینا، اس کی ملازمت، اس کی تنخواہ، اس کے بچوں کی پرورش، اس کی تعلیم، سارا غلامانہ انداز میں، اس کے نظام عدل، اس کی سیاست، اس کا نظام معیشت سارا غلامانہ ہے، تو آزاد کیسا ہے؟ تو ہمارا دعویٰ اسلام کا ہے، کردار کافرانہ ہے۔ نتائج دعوے پہ مرتب نہیں ہوتے، نتائج کردار پہ مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم تکلیف میں ہیں، اس لیے ہم دکھ میں ہیں، اس لیے ہم پریشان ہیں کہ ہمارا کردار غیر اسلامی ہے۔ اسلام کو تو ہمیں کسی نے ثواب 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 بتا دیا، ثواب کے لیے کرتے رہتے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا دنیا میں امور سے تو کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہمیں یہ کوئی نہیں بتاتا کہ دین پر عمل کرو گے تو دنیا کی عزت بھی ملے گی اور آخرت تو انعام میں ملے گی۔ یہ دین کا ثواب اور اجر کیا ہے؟ ثواب کا معنی ہے کہ ثواب کوئی کیا ہے؟ ثواب کوئی ثواب کا بتاتا کو نہیں، ثواب ہے کیا؟ ثواب بدلے کو، معاوضے کو، اجر کو کہتے ہیں۔ جو کافروں کو سزا ملے گی گناہ کے بدلے میں، قرآن نے اسے بھی ثواب کہا ہے۔ الصبح بر کفار ما کانوا یفعلون، کافروں کو اور کیا بدلہ ملے گا؟ جو ان کا کردار ہے وہی ملے گا۔ تو یہ ثواب صرف مومنوں کو نہیں ہے، تو کافروں کو ہی ملے گا۔ الصبح بر کفار ما کانوا یفعلون، کافروں کو اور کیا ثواب ہوگا؟ وہی ہوگا جو وہ کرتے ہیں، یعنی ثواب بدلے کو کہتے ہیں۔ اور بدلہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت بدلہ نہیں ہے، آخرت انعام ہے۔ تو دین پر عمل کرنے سے دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ یہ بات ہمیں کو نہیں بتاتا۔ ہمارے تبلیغی بھائی بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کام کرو، اتنی حوریں تمہاری ہو گئیں، اتنے وہ حوروں کو کاٹ مارو یار۔ یہاں جس قید میں ہم ہیں، جس مصیبت میں پھنسے، یہاں کی کسی آسانی کی تو بات کرو، وہ وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ یہاں کی بات تو کرو، کوئی ایسا کام بتاؤ جو یہاں سکھ دے سکے، ان تکلیفوں سے نجات دے، ہمیں اس غلامی کی ذلت سے نجات دے، ہمیں ان مظالم سے، چوروں ڈاکوؤں سے، ان سے پناہ دے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ ہم حکومتوں کو، حکمرانوں کو تو کوستے رہتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ حکمران تو 25 کروڑ لوگوں کے ذمہ دار ہیں، ہم تو صرف اپنے وجود کے ذمہ دار ہیں، ہم اسے کیوں نہیں بدلتے؟ ہم تو ایک آدمی ہیں، ایک فرد ہیں، یا ایک گھر پہ ہمارا اختیار ہے، تو ہم اپنے گھر کے معاملات کو اسلامی کیوں نہیں کرتے؟ اور یاد رہے،
اگر ایک فرد اپنی ذات کو اسلام کے مطابق ڈال لیتے تو اللہ اس کی حفاظت اس طرح فرماتے ہیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں فرمائی. سارا معاشرہ دکھی ہو وہ درمیان میں سکھی ہوتا ہے. حکمرانوں کے ذمہ بھی ہے، اور جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا. اور یہ جو اپوزیشن بن کر شور مچاتے رہتے ہیں ان سے بھی حساب ہوگا. انہیں بھی سمجھ آ جائے گی جب قیامت ہوگی، قبر میں جائیں گے، ہر ایک اپنا جواب دے گا. لیکن ہم انہیں کوستے رہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ 25 کروڑ لوگوں کا نصیب بدلنا ایک اور بات ہے، اور اپنے آپ کو بدلنا کتنی آسان سی بات ہے. ہم وہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کے لیے بھی کہتے ہیں دعا کریں جی. وہ خواہ کہ دعا کوئی کرے گا؟ اللہ کا نام لینے کے لیے ہم دعا کریں گے، تب آپ اللہ کا نام لیں گے تو پھر کیا فائدہ؟ کتنی عجیب بات ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انہیں میل کرتے ہوئے، خط لکھتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی. دعا کریں جی ہم حلال کھائیں. یار حرام کھانے کے لیے تم اتنے بے تاب ہو کہ کوئی دعا کرے گا تو حلال کھاؤ گے. بھائی جی میرے لیے دعا کریں میں نمازی ہو جاؤں. ہمارے ایک اینکر کہہ رہے تھے دعا کریں جی میں بھی داڑھی رکھ لوں. خاک پڑے تم پر، دعا سے کرنی ہے تم نے. ہر نیک کام تم نے تب کرنا ہے، کوئی دعا کرے. برائی خود کر لیتے اس کے لیے تو دعا کرانے کوئی نہیں جاتے. روزانہ اٹھ کر صاف کرتے ہو، کسی سے دعا کراتے ہو کہ دعا کرو میں داڑھی مونڈ لوں؟ جو کام روز کرتے ہو اس کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے. تو عجیب سا ہمارا طریقہ ہے. پتہ نہیں ہمیں آخرت پہ یقین نہیں ہے. ہم اللہ کو دل سے نہیں مانتے، بس رسمن باپ دادا سے سنا وہ ایک بات ذہن میں اللہ بھی ہے، ہوگا کہیں، بس جائیں گے تو دیکھا جائے گا. مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھا جائے گا. کچھ سمجھ نہیں آتی تو ہم اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. تو اللہ کریم نے یہ خوبصورت ارشادات فرمائے کہ میرے حبیب، ہر بندہ جب دنیا میں آتا ہے بے بس و محتاج گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے. ہم اسے جوانی، طاقت، اختیار، اقتدار دیتے ہیں، پھر اسے بے بسوں پہ رحم کرنا چاہیے، دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے. جتنی کسی کی ذمہ داری ہے، حتیٰ کہ حکمرانوں پر پوری رعیت کے حقوق کا تحفظ فرض ہو جاتا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. کسی یتیم کو کوئی غصے نہ ہو، جھڑکے نہیں. یعنی بے بس کو اس کے حقوق عزت و احترام سے دیے، پیار سے دیے جائیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور کسی محتاج سے نفرت نہ کی جائے. اس کی ضرورت بھی پوری کی جائے اور اس کی عزت نفس بھی بحال رکھی جائے، وہ اسے ذلیل نہ کیا جائے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کیجئے. اس سے مراد یہ ہے کہ بندے کی زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا ہو، اور بندے کی بود و باش رہائش بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہو. اللہ نے کروڑوں دیے ہیں اور تم بھگڑی پہن کر اور جبہ مار کر پھرتے رہو تو یہ ظلم ہے. کروڑوں روپے بینک میں رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے میلے کچیلے کپڑے پہن کر فقیر بنے رہو تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. تمہاری ظاہری حالت بھی یہ بتائے کہ اللہ کا تم پر یہ احسان ہے. اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرو گے تو وہ فضول خرچی ہے، وہ حرام ہے. اپنی حیثیت سے کم کرو گے تو یہ ناشکری ہے. لہذا بود و باش، گھر، مکان، گاڑی، لباس،
رہائش ایسا ہونا چاہیے جیسی اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے. یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ بڑا نیک ہے جی، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، بال پریشان ہے، منہ بھی نہیں دھوتا. یہ کون سی نیکی ہے؟ یہ کون سی پارسائی ہے؟ کچھ ہمارے دانشوروں نے قوم کو فریب میں ڈالا ہوا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ابتدائے اسلام میں از حد سختیاں برداشت کیں، اپنے مال جائیدادیں دولت گنوائی، تہی دست ہو گئے، فاقے مستیاں کی، ماریں کھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، ہجرتیں کی. وہ کہانیاں سارے بیان کرتے ہیں. جب ریاست بن گئی اسلامی تو سارے خوشحال ہو گئے تھے، اور پھر جب فتوحات ہوئیں تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں سونے اور دولت کے ڈھیر لگ گئے تھے، اور صحابہ کبار کے وظائف بڑے بڑے بھاری مقرر ہو گئے تھے. سیدنا فاروق اعظم رویا کرتے تھے کہ یا امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ نے اتنا. فرماتے تھے یار یہ دولت کو اچھی چیز نہیں، اتنی آ گئی ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے. وہ کوئی نہیں کہتا، وہ کوئی نہیں بیان کرتا. وہی نان جمی حضرت علی کی بیان کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ حالت جو فتوحات کے بعد تھی، کروڑوں پتی ہو گئے تھے، اتنے وظائف، اتنی فتوحات، اتنی غنیمت سے جو ملا تھا، اور وہ قرآن کے مطابق زندگیاں گزارتے تھے. تنگ دست تھے تو تنگ دستی ظاہر ہوتی تھی، جب امیر ہو گئے تھے تو ان کے لباس، رہائش، خوراک، ہر چیز سے وہ چیز ظاہر ہوتی تھی. ایک تو ہمارے دانشوروں نے ہمیں مار دیا کہ وہ اس زمانے تنگ دستی کا ذکر تو کرتے ہیں، فراشی کا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا. وہی نقشہ کشی کرتے رہتے ہیں، وہی عجیب عجیب کہانیاں گھڑتے. کچھ علماء تو ایسے ہیں پوری دنیا میں معروف ہو گئے، سوا کہانیاں سنانے کے کچھ کرتے ہی نہیں. نہ وہ بات قرآن کی ہوتی ہے، نہ حدیث کی، نہ کوئی حکم شرعی ہوتا ہے، نہ حلال حرام کی. کہانی کہانی کہانی. ان کہانیوں نے دین تباہ کر دیا. وہ جی محتاجوں میں کھانا تقسیم ہو رہا تھا تو ایک بابا جی پرانی چادر لپیٹ کر باسی ٹکڑے کھا رہے تھے پانی میں بھگو بھگو کر. تو ایک آدمی کو کھانا مل گیا تو اس نے کہا مجھے ایک اور بندے کا بھی دو. اس نے کہا بھی دو کا تمہیں کیوں دیں، تم نے اپنا لے لیا. اس نے کہا وہ جو بابا جی بیٹھے ہیں وہ بڑے محتاج ہیں، میں ان کو دوں گا. تو اس نے کہا یہ سارا جو ہزاروں بندوں میں تقسیم ہو رہا ہے یہ وہ بابا جی ہی کرا رہے ہیں. تو وہ کون تھے؟ وہ ابو بکر صدیق تھے. یا کہ خدا کا خوف کرو، کہ اللہ سے ڈرو. ان کی زندگیاں ہو بہو قرآن کریم کی تفسیر تھی. انہیں پتہ تھا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جب فراخی آئی تو فراخی کے مطابق ان کے حالات تھے. بکر صدیق رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تھے. خلافت آئی تو بھی کچھ عرصہ انہوں نے چاہا کہ تجارت کروں، باقی صحابہ نے روک دیا. انہوں نے فرمایا یہ خلافت کے امور میں حرج ہوگا، آپ وظیفہ بیت المال سے لیں، کام خلافت کا کریں. آپ اپنے ذاتی کام میں وقت لگا دیں گے، ملک کی دیکھ بھال قوم کی کون کرے گا؟ وہ تو نہیں ہلنے دیتے تھے قرآن سے ادھر ادھر، اور نہ وہ ہلنا چاہتے تھے. تو ہمیں تو ان قصہ گوؤں نے مروا دیا. قاعدہ اما بنعمت ربک فحدث. زبانی بھی اللہ کا شکر ادا، فخر کرنے کے لیے نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بتاؤ. جو نعمتیں اللہ نے علم دیا ہے تو دوسروں میں تقسیم کرو، دولت دی ہے تو دوسروں کو بھی سہولتیں دو، حکومت دی ہے تو عدل و انصاف ہے، پتہ چلے کہ کوئی ہے.
لباس نشست و برخاست رہائش سے پتہ چلے کہ بندے کا یہ سٹیٹس ہے، اللہ نے اسے اتنا دیا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔